حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزاران سید الشہداء، شب عاشور ہے، آخری شب ہے، ایک رات ہے اور سیدہ کا لال اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار رہا ہے. آج کی رات ہے جو کچھ بچے اپنی ماؤں کی آغوش میں ہیں، کل وہ دشت کربلا کی آغوش میں ہوں گے. رات سخت رات ہے، مگر سید الشہداء نے ہمیں یہ تعلیم فرمایا کہ اس رات کو گزارنا کیسے ہے. امام نے اس ایک رات کی مہلت مانگی. کس لیے؟ وہ امام جنگ سے ڈرتے تھے، مرنے سے نہیں. امام دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ حسین کو نماز سے اور قرآن سے بہت محبت ہے. رات عبادت کے لیے مانگی، قرآن کی تلاوت کے لیے اس رات کو مانگا گیا. راوی بیان کرتا ہے کہ خیموں کے اندر بھی ایسی آوازیں تھیں قرآن کی تلاوت کی جیسے شہد کی مکھیاں جو ہے وہ آپس میں صدائیں پیدا کرتی ہیں. کیونکہ امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، کچھ اور نہیں ہے. رات کی تاریکی میں جو عبادت کرتا ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، وہ صرف خدا کے لیے کرتا ہے. ہماری گفتگو یہ چند دن جو آپ کے درمیان میں رہی، حق تو یہ ہے کہ حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ ہی سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی کو صحیح طرح بیان کر سکتا ہے. لیکن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے جو خدا نے توفیق دی، بہرحال یہ بھی توفیق اللہ نے دی کہ ہم آپ کے درمیان میں حاضر ہوں، جمع ہوں اور عزا جو ہے وہ اس کو برپا کریں، قائم کریں. اصل ہدف اپنے آپ کو امام تک لے کے جانا ہے. امام انسان کے وجود میں تحول ایجاد کرتا ہے، اسے تبدیل کرتا ہے. یہی سید الشہداء نے 61 ہجری میں کیا. 61 ہجری میں امام نے گو کہ 72 لوگ تھے ٹوٹل، جو مشہور ہے اور ہم سنتے بھی ہیں. لیکن یہ معاملہ 61 ہجری پہ رکا نہیں ہے، یہ 61 ہجری سے آج تک لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر رہا ہے. یعنی ایک امام زمانے اور مکان کے حدود سے نکل کر دلوں کو خرید سکتا ہے. اور یہی تحول چند مراحل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. قلب پہ گفتگو کی کہ اصل انسان
کا جو حساب کتاب ہے وہ ظاہر ہے اس کے باطن سے ہے، اور قلب جو ہے وہ اصلاح کی طرف بھی جاتا ہے اور قلب بربادی کی طرف بھی جاتا ہے۔ اب انسان کا قلب جب سخت ہو جائے، سفت ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ روایات اس قلب کو نرم کرنے کے لیے یہ کہتی ہیں کہ تم اپنے سے کم تر لوگوں کے پاس جایا کرو، ضعیف مسکین لوگوں کو کھانا کھلانے سے روایات ہے تمہارا قلب جو ہے وہ اس میں رقت طاری ہوتی ہے۔ یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو، اس سے بھی تمہارے قلب میں جو ہے وہ رقت پیدا ہوگی۔ ورنہ اگر اسی دنیا کے معاملات کو انسان دیکھتا رہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ قلب کو جو چیز برباد کرتی ہے وہ آرزوئیں ہیں، وہ خواہشات ہیں، اور دنیا اسی آرزوؤں کا بازار ہے۔ آپ مقصد پہ نکلے ہوں گھر سے باہر، رستے میں بازار ہے، آپ کا دھیان بازار کی طرف لگ گیا، آپ بھول گئے کہ آپ اپنے گھر سے کیوں نکلے تھے، اور کئی دیر گھومنے کے بعد آپ کو خیال آیا میں تو نکلا اس کام کے لیے تھا۔ زندگی ایسے ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف، صرف جو وقفہ ہے وہ واو کا ہے بس، انا للہ و انا الیہ، یعنی تھوڑی دیر آئے ہو، تھوڑی دیر پھر واپس جاؤ گے، لیکن ہماری پوری طاقت تھوڑی دیر پہ لگی ہوئی ہے، ہم نے پوری انرجی اپنی یہیں رہنے پہ لگا دی ہے۔ ہم آئے کس لیے تھے، ہم نے جانا کہاں ہے، اور ہم کیوں آئے تھے، اور ہم کہاں کس طرح جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہی انسان کو پتہ چل جائے، انسان اپنے امور کو بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ زندگی بھی بازار ہے، انسان آتا ہے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، دنیا میں آتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، ہدف پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ ہدایت خدا کا کام ہے، ہدایت پہنچانا بھی خدا کا کام ہے۔ لیکن دوسری طرف جو جہنم کی طرف بلانے والے لیڈر ہیں، امام ہیں، وہ بھی بلا رہے ہیں، وہ بھی انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ دو طاقتیں انسان کو کھینچ رہی ہیں۔ انسان آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن بازار میں گم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی گم ہوتا ہے زندگی کے مراحل میں، مرتبوں میں، خواہشات میں، رشتوں میں، بھول جاتا ہے کہ اسے خدا کی طرف جانا تھا، خدا کی طرف جا رہا۔ ہم چاہیں نہ چاہیں مرنا ہم سب نے ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کو مرنا بھی ہے، اذان موت۔ اسی لیے یہ جو سافٹ ویئر ہے انسان کا، اس سافٹ ویئر کو انسان کو بہتر کرنا ہے۔ پہلی چیز میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا، شب عاشور ہے، کوشش کروں کہ خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ انسان اگر چاہے اپنے قلب کو بہتر کرنا تو ذکر سے اپنے آپ کو، قلب کو بہتر کرے۔ ذکر انسان کے وجود کو بہتر کرتا ہے۔ اب ذکر تین طرح کا ہے، ایک انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، لسانی، ایک انسان اپنے اعضاء و جوارح سے ذکر کرتا ہے، اور ایک انسان اپنے قلب سے ذکر کرتا ہے۔ ہم سب کا قلب ذکر کر رہا ہے، ہم سب کے اعضاء و جوارح جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے وہ ذکر کے اندر ہیں، لیکن ہمیں ان کی آواز نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان اذکار کی آواز نہیں۔ اگر ہم ذرا سی محنت کریں، ذرا سا اپنے آپ کو صاف کریں، تو ہمیں موجودات کے اذکار کی آواز آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے خلوت کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اپنی ہر حیثیت میں خدا کی بندگی کرے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بندگی کی کچھ خصوصیات اور خصلتیں بتائیں، خوب اسی کو ہم نے اپنی زندگی پہ طاری کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نور کی تجلی ہمارے قلب پہ ہو تو ہمیں اپنے قلب کو صاف کرنا پڑے گا۔ ولایت کو قبول کرنا آسان نہیں ہے، ولایت میں اپنے آپ کو جان دے دینا آسان نہیں، ہر کسی کے بس کا کام نہیں تھا امام حسین کے کاروان میں شامل ہوتا۔ کیوں؟ جن کے قلوب پاک تھے، یا جن پر امام حسین نے تجلی کی،
وہ قلب آمادہ ہو گئے۔ آج بھی جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے قلوب پر امام حسین کی محبت نے تجلی کی ہوئی ہے، اور یہ تجلی انسان کے وجود کو آگے کی طرف بڑھاتی۔ گناہ انسان کے قلب میں اگر راسخ ہو جائے تو انسان کو توبہ کرنے سے بھی روک دیتا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے قلب میں آتا ہے، جتنی وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اس کا قلب سفید ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ نیکی اس کو سجدے کی دعوت، ایک سجدہ جو انسان کرتا ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ ایک سجدہ اس کے قلب میں ایک سفید سپاٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اس کے قلب میں سیاہی کو پیدا کرتا ہے۔ گناہ پھیلتے جاتے ہیں، قلب سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور قلب پھر جب پورا سیاہ ہو جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے پھر ہم نے ان قلوب پہ مہر لگا دی، اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ توبہ اس سیاہ نقطے کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اب یہ سب کچھ سافٹ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کی کوئی چیز بتائے گی نہیں کہ میں نے استغفار کیا۔ ابھی یہ استغفار آپ نے زبانی نہیں کرنا کہ مثلا میں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ بھی ہو رہا ہے استغفر اللہ، نہیں، یعنی میں شرمندہ ہوں پروردگار، یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں تیری بات، یہ شرمندگی قلب کو نرم کرنا شروع کر دیتی ہے، اس سیاہی کو پگھلانا شروع کر دیتی ہے۔ کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے اولیاؤں کی بارگاہوں میں آئے، اور کیسے جو ہے وہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ کس طریقے سے، شخص جو ہے وہ اس کو بھیجا گیا، ایک شخص نے مکہ میں ایک شخص کو پیسے دیے، بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھر کے مسائل تھے، کہا میں سارے تیرے گھر کے مسائل پورے کرتا ہوں، یہ تلوار لے اور جا کر مدینہ میں رسول کو مار کے آ۔ اب یہ آیا تو دکھانے کے لیے کہ میں مثلا میں آیا ہوں، سننے آیا ہوں، چھپ کر مسجد نبوی پہنچ گیا بہرحال کسی طریقے سے، اور آ کر جو ہے وہ رسول کے سامنے بیٹھا۔ رسول خدا تھے، رسول خدا جانتے تھے کون کس حالت سے آیا ہے، رسول ہیں، دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس سے کچھ پوچھا، اس نے کچھ بتایا تو کہا اگر تو سوال پوچھنے آیا ہے تو اپنے ساتھ تلوار کیوں لے کے آیا ہے؟ جب یہ سنا تو اصل تو عجیب سا ہو گیا، پہچان گیا کہ یہ حق کا رسول ہے جسے میرے چیزوں کا بھی پتہ ہے، مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، واپس گیا۔ جس شخص نے پیسے ایسے دیے تھے پورے گھر کے، اس نے بولا کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، مگر کیونکہ دوست تھا اس کا، تو جب فتح مکہ پہ رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ اس نے رسول خدا پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی تو ظاہر ہے مشکل میں تھا، تو وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ وہ جو شخص ہے وہ میرا دوست ہے، اگر آپ اس کو بخش دیں وہ شرمندہ ہے کہ جو اس نے کام انجام۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک، رحمت للعالمین ہے، کہا ٹھیک ہے، کہا یہ میرا امامہ لے جاؤ اور اس امامے کے ساتھ اس کو لاؤ تاکہ لوگ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ عزیزان محترم، خوب رسول قلوب کو منور کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں رسول کہاں ہے؟ ہم اتنے جو دعوے دار ہیں، ناموس رسالت ہو گیا اور ہم باہر روڈوں میں نکل آتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے مسلمان کے اندر۔ ابھی جو قرآن جلایا گیا، مسلمانوں میں غیرت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تعلیمات کو عام کرے۔ دشمن چاہتا ہے قرآن کی تعلیمات کو ختم کرے،
دیکھیں دو طرح کی اہانت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس جلد جو ہے قرآن کی، جو کہ ہمارے لیے معتبر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی عین عبادت ہے اس کو دیکھنا. ایک تو اس کی کوئی اہانت کرتا ہے نعوذ باللہ. ایک اہانت یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں معاشرے میں چیزوں کو ڈالا جائے. یہ اہانت نہیں ہے؟ اور یہ اہانت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم دین کو وہاں سے نہیں لے رہے جہاں سے دین لینا چاہیے. ابھی جو ہے وہ کچھ دن میں سینٹ میں ایک بل پاس ہونے والا ہے، بل کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ بل، کوئی بھی بل عزیزان محترم، جو ہمارے وطن عزیز کے استحکام کو، یونٹی کو خراب کرے، ایسا کوئی بھی بل قابل منظور نہیں ہے. خود انسان خود بنا لے اور خود ہی لوگ سائن کر لیں اور اصحاب کے نام پر، اہل بیت کے نام پر اپنی خواہشات. ہم اپنے ملک کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس تکفیریت سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا. اور ایک رسول سے اگر محبت ہے، اتنی جو ہم رسول سے محبت کی بات کرتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے. ہم نے اپنے رسول پر کتنی کتابیں پڑھ لیں، اپنے رسول کی سنت پر، سنن نبی پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کتنی سنتیں ہمارے زندگی میں رسول خدا سے ہیں. عزیزان محترم، اگر ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو ہم امام حسین کو اپنی مرضی سے یاد نہیں کر رہے. ہمیں رسول نے کہا ہے حسین و منی وانا من الحسین. اگر ہم اس گھرانے کی لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں تو رسول خدا نے، ہم تو رسول، ہمارے لیے محور رسول کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد. اور کیسے رسول خدا، دیکھیں نا کہ رسول خدا کا نام کس طرح اللہ نے کتنی کوشش کی اس وقت بھی دشمنوں نے کہ رسول خدا کے نام کو دبایا جائے، کم کیا جائے. آج پوری دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں، رسول کے نام کی گواہی دی جاتی ہے. اب یہ خدا کا نظام ہے. بس ہمیں یہی کرنا ہے اذان محترم، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے کاروان کو بھیجا، اپنے سسٹم کو بھیجا. اس کا اصل ہدف یہی تھا کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں. خدا نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جہنم میں جائے، خدا نہیں چاہتا. لیکن جو امام النار ہیں، جو جہنم کی طرف لے کے جانا آئے ہیں، وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں. کربلا انہی دو بلاک کی جنگ ہے، کربلا انہی دو نظریات کی درگیری ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی. جب تک وہ آخری نہیں آئے گا، وہ آخری کہ جو امام حسین کی اولاد میں سے ہے، وہ آخری کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ آخری جو دنیا کو نجات دے گا، وہ جب تک نہیں آئے گا یہ درگیری، یہ فائٹ چلتی رہے گی. ہمیں اپنی صفوں کو بہتر کرنا ہے. کربلا یہی ہے. آج ہم جمع ہو رہے ہیں، آج کی رات شب عاشور امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا ہے، سب سے پوچھا ہے، سب کے لیے دکھایا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، دشمن جنگ کرنا چاہتا ہے، میں اپنی بیعت کو ہٹا بھی دیتا ہوں. مگر جو ہے وہ کوئی امام کو چھوڑ کے نہیں گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امام کو پہچان چکے تھے. کہنے والوں نے، حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا؟ ہمیں 70 دفعہ بھی مارا جائے اور 70 دفعہ ہمیں زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ اصل زندگی حیات امام ہے. امام، یہ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن تھا. ہم میں سے کتنوں نے امام کی زیارت پڑھی؟ ہم میں سے کتنوں نے امام کو یاد کیا؟ بے شک آپ مجلس میں، جلوس میں، سب میں مصروف ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سب معاملات کے ساتھ کہیں آپ کا دل چاہا کہ جلوس میں میرے ساتھ کہیں میرا امام ہو، کہیں پانی پیتے وقت یا پلاتے وقت کہیں میرا امام ہو؟ یہ طلب اگر نہیں ہے تو پھر ہم کربلا نہیں پہنچے. کربلا اگر پہنچنا ہے تو عزیزان محترم اپنے قلب کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ امام کو جگر کا خون چاہیے.
اور اس کے لیے انسان کو اپنی خواہشات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج معاشرے میں جانے ہوتے ہیں، امام حسین کا جو جملہ ہے مدینہ چھوڑتے وقت کیا ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اصلاح یعنی کیا؟ یعنی بگڑ گئی ہے تبھی تو اصلاح کر رہے ہیں۔ میں امر بالمعروف کے لیے اور نہی از منکر کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی مجھے اچھائی کی تبلیغ کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ مجلس اعزا، مجلس حسینی یا امام حسین کا ذکر آج کیا دنیا میں اچھائی کو پھیلا رہا ہے؟ یقیناً پھیلا رہا ہے، اور پھیلانا بھی چاہیے، اور ہم سب کا بھی یہی فرض بنتا ہے۔ آج معاشرے میں جو برائیاں ہیں، آج معاشرے میں جو سوشل ایشوز ہیں، بے حیائی ہے، نشہ ہے، کتنی کرپشن ہے، اس کو کون صحیح کرے گا؟ ہماری امت پہ رسول خدا کا صدقہ ہے، ورنہ قوم میں کوئی ایسی برائی نہیں بچی جو دوسری قوموں میں نہ ہوئی ہو۔ بعض انبیاؤں کے قوموں پر کوئی گناہ کرتا تھا، ماتھے پہ گناہ آ جاتا تھا۔ یہ تو رسول خدا کی رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ حتیٰ پروردگار مومن کے لیے کہتا ہے کہ میں مومن کے اعمال کو ملائکہ سے بھی چھپاتا ہوں۔ اتنا خدا مومن کے لیے کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ کیونکہ ہم خود ہی تو ہیں معاشرہ چلانے والے، ہم خود ہیں۔ وہ اپنے آپ کو، ایام گزر گئے، خدا بہتر جانتا ہے کہ ہماری عزاداری خالص تھی کہ نہیں تھی۔ آپ لوگ تو خلوص کے ساتھ آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، اصل یہی ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں اور اپنے امام تک پہنچ جاؤں۔ شیخ انصاری کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں شیخ انصاری بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے مرزا حسن ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم ایک دن جو ہے وہ نجف میں مولا امیر کے حرم میں داخل ہوئے تو ایک شخص ملا، انہوں نے شیخ انصاری سے ہاتھ ملایا تو ہم نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ علم جعفر، علم رمل اور ضمیر کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو شیخ انصاری نے کہا چلو اس کا امتحان لیا جائے، تو اس سے پوچھا میرے ذہن میں ابھی کیا ہے؟ تھوڑی دیر وہ رکا اور اس نے بولا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک دم جب اس نے جواب دیا تو فوراً انہوں نے قبول نہیں کیا، خاموش رہے تھوڑی دیر، کہا جو میں نے آپ سے کہا ہے میں نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ خاموش رہے۔ پھر کہا ہاں، تو کہنے لگا آپ کی امام سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، ایک دفعہ سرداب میں سامرا میں اور ایک دفعہ کہیں اور۔ شیخ انصاری اس سے پہلے کہ کوئی اور باتیں کھلتی کہتے ہیں بڑی تیزی سے حرم کے اندر چلے گئے۔ اب یہاں انسان ایسے ہیں جو کہ انسان ضمیروں کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کب کیسے پڑھے؟ جتنا انسان اپنے باطن کو صاف کرے گا کائنات اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی صبح، جس کی شام مادے میں ہو رہی ہو، صبح جوان اٹھے اور واٹس ایپ پہ اپنی آنکھوں کو کھولے، آنکھ بند کرتے وقت بھی وہ واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پہ ہو، نماز اللہ اکبر کی ہے، سلام پھیرا ہے فوراً اور فوراً موبائل نکال لے، اسے کہاں کچھ اور نظر آئے گا؟ وہ تو مادے میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ نہیں، آج کا جوان، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ ماشاءاللہ یقیناً بہت اچھے جوان ہیں کیونکہ بہرحال مجلس لائیو بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کا جوان اپنے آپ کو خلوت نہیں دے رہا، خالی نہیں چھوڑ رہا، گھبرا رہا ہے اپنی تنہائی سے، اپنی تنہائی سے فرار کے چکر میں وہ اپنے خدا سے دور ہو رہا ہے۔ ہر وقت مصروف رہو، ہر وقت بزی رہو، ایک اپلیکیشن ختم دوسری شروع، ایک ٹی وی کا پروگرام ختم دوسرا شروع۔ بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ اضطراب وجود میں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رابطہ کمزور ہو گیا ہے۔ اس رابطے کو بہتر کریں، یہ مجلس اسی رابطے کو بہتر کرنے کے لیے۔ اللہ
خوب آپ جب مجلس میں آتے ہیں، خوب یہ آسان نہیں ہے، یعنی آپ ساری چیزوں کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، آتے ہیں کہ امام حسین سے، اور خالصتاً آتے ہیں، کسی کو دکھانے نہیں آتے، کسی کو بتانے نہیں آتے، خوب جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے جگہ ملتی ہے. کیوں؟ یہ عمل خالص ہے، اور جو کام خالص کیا جائے وہ ریوارڈ دیتا ہے، اجر دیتا ہے. اسی لیے روایات کہتی ہیں زان محترم کہ بہت سارے کام، 2 کام استغفار کرنا، توبہ کرنا گناہوں کو صاف کرتا ہے. تو وہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد پر گریہ کرنا انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے، تطہیر کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ آنسو دکھاوے کے آنسو نہیں ہے. اور روایت کہتی ہے اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھ میں آنسو آ جائے تو یہ آنکھیں جو دنیا میں گریہ کرتی ہیں امام حسین پر، یہ قیامت میں گریہ نہیں کریں گی آنکھیں. خوب یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے. اسی لیے مجلس حسینی کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی مذہب کی نہیں ہے، سب کی ہے. اور ویسے بھی یہاں ہمیں پاکستان کی فضا اور باقی جگہوں پہ بھی ہر جگہ جو ہے وہ امت کو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. نواسہ رسول ہے، اصحابی رسول ہے، اس سے بہتر صحابی اور کون ہو سکتے ہیں جس کے لیے اتنی حدیثیں ہوں، جس صحابی کو رسول خدا نے اپنے کندھوں میں بٹھایا ہو، جس کے لیے اللہم صلی علی محمد، اپنی نماز کے سجدوں کو امام نے، رسول خدا نے طولانی کر دیا. کیوں؟ امام حسین جو ہیں وہ پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، دیکھا امام حسین تھوڑا سا پاؤں ان کا کہیں پھنسا، ایک دم رسول خدا نے اپنے آپ کو چھوڑا اور امام حسین کو پکڑا ہے. اس سے بہتر اگر آپ صحابی نواسا، یعنی اس کے لیے پوری امت کو مل کر عزائے حسینی قائم کرنی چاہیے. یہ وزان محترم بس اسی بس سے زیادہ میں آپ کو ذہن دوں. شب عاشور بھی ہے اور یقیناً بہت ساری جگہوں پہ جلوس بھی ہے، جانا بھی ہے، مجھے بھی مسافرت پہ نکلنا ہے. عزیزان محترم، اپنے اس رابطے کو ٹھیک کریں، امام سے رابطہ بہتر کریں، اپنے قلب کو پاک کریں اور اس پاکیزی کو ڈیلی کریں. سونے سے پہلے محاسبہ کریں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں توبہ کریں، نیکیاں ہوئی ہیں شکر کریں، باوضو سوئیں. انسان اچھی خاصی دیر سوتا ہے اپنی زندگی میں، وضو کے ساتھ سونا عبادت شمار ہوتا ہے. کم از کم سوتے وقت بھی آپ عبادت کریں، ذہن کو پاک ایگزٹ دیں. سوتے وقت امام کے خیال اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ میں امام سے ملاقات کروں، میں امام کو دیکھوں. اسی حالت میں سوئیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کہاں جاتی ہے. اور اپنی زندگی کو پریکٹیکل جو ہے نا اس کو کریں، باتوں سے نہیں، عملی طور پر اپنے آپ کو ایک اچھا شہری بنائیں، ایک اچھا پاکستانی بنائیں. ہم بہت آرام سے کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. ہم ہی تو ہیں ہر پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے، ہم ہی تو ہیں ہم گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے، ہم ہی تو سیاست میں ہیں، ہم ہی لوگ تو ہیں. اور کون ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہمیں عجیب عجیب سے لوگ ملتے ہیں. اگر ہم اچھا عمل کریں گے، اگر سب لوگ ہر روز اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کریں، تو کیا خدا آپ کی دعاؤں کو پلٹائے گا نہیں؟ کیا خدا آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جان محترم، لیکن اس کی بارگاہ میں جانے کے طریقے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ علیم ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے. جو چیز وہ آپ سے لے رہا ہے، جو چیز وہ آپ کو دے رہا ہے، وہ جانتا ہے.
اس لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ مومن کو جب کچھ مل جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا بہت، اور کچھ چھن جائے تو وہ اتنا پریشان بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب خدا کی طرف سے، اور خدا بہتر علم رکھتا ہے. خدا بہتر جانتا ہے تمہیں مریض کیسے کرنا ہے، تمہیں صحت کیسے دینی ہے، تمہیں مال کب دینا ہے، تمہیں اولاد کب دینی ہے. خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ خدا سے رابطہ کمزور ہے. اسی لیے ہم اپنی زندگیوں میں بہت پریشان رہتے ہیں. اسی لیے ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں زندگی میں اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا سا ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے ہمارے پاؤں لرزنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ کو اپنے وجود میں اتار نہیں پائے. سید الشہداء نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ابن عباس نے کہا اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو اپنی خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا مگر تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے، یہ خدا کی خاطر جا رہے ہیں، یہ اس پیغام کو دنیا میں پھیلائیں گے. کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب نہ ہوتی. یہی تو اثارہ ہے. کیوں؟ امام جانتا ہے. ابن عباس نہیں جانتے تھے یہ 6 ماہ کا بچہ کربلا میں کیا کرے گا. آج تک یہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ وقت یزید کے نقاب کو کھینچ رہا ہے. یہ بچہ نہیں ہوتا آپ کیسے یزید کا نقاب کھنچوا سکتے تھے؟ بچے نے، ایک بچے نے. ہر شخص قیمتی ہے. توحید کتنی مضبوط ہے کہ شب عاشور گزرنے کے بعد بھی شام غریبہ میں سید الساجدین کا سجدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کوئی بھی بڑا نہیں ہے سوائے اس ہستی کے. پورا کنبہ لٹ جائے لا الہ الا اللہ رہنا چاہیے. ہماری زندگی میں بھی عزیزان محترم لا الہ الا اللہ رہنا چاہیے. ہم بعض اوقات ایک جاب کی خاطر، ایک رشتوں کی خاطر، ایک سفارش کی خاطر، کسی خاندان والے کی خاطر گناہ کر بیٹھتے ہیں. گھروں میں دیکھیں جو بھی اللہ کے حدود توڑا ہے نا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اللہ نے حدود بیان کیے ہیں نا، حجاب حدود ہے، واجبات حدود ہیں، خمس حدود ہے. یہ حدود ہیں. حرام سے دور. حرام کہاں ہے؟ باہر ہے. حدود یہاں ہے. یہاں سے باہر نکلے حرام کیا. یعنی کیا کیا؟ یعنی حد کو کراس کیا. جب آپ حد کو کراس کریں گے تو آپ نے کیا کیا؟ یعنی اللہ کے ساتھ جنگ شروع کی ہے. مگر وہ رحمان ہے، اس نے اپنے دروازوں کو کھولے رکھا ہے. چلو اگر یہ کبھی پلٹ بھی آئے تو میں اسے معاف کر دوں گا. عزیزان محترم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، خدا کو سمجھیں. 1,24,000 صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر ہے. آج اگر ہماری مجلس، ہماری عزاداری لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے دنیا تو بات کرے گی، کیونکہ ہم اصل پیغام کو دنیا تک نہیں دے رہے. شب عاشور امام نے اصحاب سے بھی گفتگو کی، بنی ہاشم سے بھی گفتگو کی. بی بی زینب شب عاشور پریشان ہے، بہن ہے، بھائی سے بہت محبت ہے. شب عاشور ان کو یہ پریشانی ہے کہ پتہ نہیں صبح یہ میرے بھائی کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. جب امام حسین سے انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو امام حسین انہیں جو ہے وہ امام حسین نے پہلے تو اپنے خیمے میں سب کو بلایا، اصحاب کو بھی بلایا اور بنی ہاشم کو بھی بلایا. اور وہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام نے اپنے سب سے یہی کہا کہ جنگ مجھ سے ہے، تم سے نہیں. میں بیت کو ہٹاتا ہوں، جنت کے مقام تمہیں دکھاتا ہوں، مگر کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. سب سے پہلے جو کھڑا ہوا کوئی اور نہیں، ام البنین کا چراغ تھا. یہی کہا کہ اب کیسی باتیں کر، ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں، ہم کہاں جائیں. یہ امام کے ساتھ رہا. بی بی زینب کو جب تسلی ہو گئی کہ کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا، عزاداران محترم
ہلال بن نافع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام رات کی تاریکی میں خیموں سے باہر نکلے، میں بھی امام کے پیچھے پیچھے، امام نے میری آہٹ کو سنا، کہا کون؟ ہمیں کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا رات کا وقت تھا، میں نے کہا آپ اکیلے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ آؤں، تو کہا آپ آ ہی گئے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ امام اسے لے کر دشت کربلا میں مختلف مقامات پہ لے گئے اور کہتے ہیں یہ مقام دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم گریں گے۔ ایک ایک کر کر مقام دکھائے، یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر گریں گے، یہ وہ اونچائی ہے جہاں علی اصغر کو تیر لگے گا۔ کہتے کہتے ایک مقام سے بڑی تیزی سے گزر گئے۔ میں نے کہا مولا کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میں خود گروں گا۔ کہا مولا یہاں تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ میری والدہ ہے۔ ہاں عزاداران محترم، شب عاشور ہے، زہرا کا یہ آخری چھراو ہے جو آج کی رات خیموں میں ہے۔ بہنیں بھی بھائی کو دیکھ رہی ہیں، آخری مکالمے ہیں، آخری گفتگویں ہیں، بچے بھی امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ علی اصغر آج اپنی ماں کی آغوش میں ہے، کل وہ دشت کربلا کی آغوش میں ہوگا۔ رات بہت سخت ہے، خدا کرے کہ ہم اس رات کو بہتر گزار پائیں، غم کی حالت میں گزار پائیں، ذکر میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، ماتم میں گزاریں، رو کر گزاریں اس رات کو۔ یہ رات بہت سخت ہے اہل بیت پر۔ عزاداران محترم، جو اجڑا ہوا، جو ایک آباد خیمے لگے تھے نا، وہ صبح اجڑ جائیں گے، بلکہ کل رات تو خیمے بھی نہیں ہوں گے، جلے ہوئے ہوں۔ ہم تو کل روز دن کا گزاریں گے، جلوس میں ماتم کریں گے، رات کو تھک ہار کے واپس آئیں گے اور کہیں گے 10 دن بڑی عزاداری کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، یقیناً خدا قبول کرے۔ لیکن آپ تو 10 کو واپس آ کر آرام کریں گے اور زہرا کا گھر 10 کی رات کو اجڑنا شروع۔ ان کی آزمائشیں تو 10 کو شروع ہوئیں، ان کا سفر تو 10 کو شروع ہوگا۔ عزاداران محترم، مخصوص کیونکہ بہرحال شب کے اعمال تھے کہ مجھے دن کے لیے کچھ کہا گیا، اس لیے ورنہ مصائب تو وہ سارے کل کے دن کے ہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ رات گزری جس طرح گزری، امام کا مؤذن کوئی اور ہے جو اذان دیتا ہے، مگر اس رات جیسے ہی صبح صادق ہونے لگی، امام نے علی اکبر کو کہا، علی اکبر۔ آپ جائیں گے نا مختلف مقام پہ اذان علی اکبر میں، علی اکبر نے اذان شروع کی، بس یہ آواز گونجنے لگی، اور یہ علی اکبر کی بھی آخری اذان تھی۔ بس عزاداران محترم، روز عاشور شروع ہوا، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ پہلا تیر آیا، پہلا بنی ہاشم، پہلے اصحاب جس طرح گئے، بنی ہاشم جانا شروع ہوئے، ایک ایک کر کے سیدہ کا باغ اجڑ گیا، بکھر گئے، یہ پھول بکھر گئے۔ امام حسین پیاس کی شدت، زخموں کی تاب، کہیں پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، عجیب غربت میں زہرا کا لال کھڑا ہوا۔ حل من ناصر کی سزا دی، اپنی تلوار کو زمین پر رکھا،
جھک گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی، کہاں ہو حبیب؟ سب سو رہے، کوئی جواب دینے والا۔ غربت سید الشہداء، بچے نے قرآن مچایا، آپ نے سنا کس طریقے سے وہ بچہ گیا ہے اور پھر وہ واپس کیسے آیا۔ بچے کی قربانی بڑی عظیم ہے۔ بچہ ایک دفعہ شہید نہیں ہوا، بعض بیان کرتے ہیں بچہ 3 دفعہ شہید ہوا، ایک تیر سے ذبح بھی نہیں ہوا، تیر سے نہر ہوتا ہے۔ جب آپ اونٹ کو قربان کرتے ہیں نا تو اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ علی اصغر کی ننھی سی گردن اور نہر کر دیا گیا اسے، پہلی شاد، دوسری تحمل سے، رات رونے کی ہے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے، آپ کی عورتوں کے پردے چھیننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ آرام سے سنیں، آپ اب آرام سے اس کی غربت کا امام کے آنسو بہائے۔ پہلی شہادت نہر سے ہوئی، دوسری شام غریبہ، جب انہوں نے بدن گننا شروع کیے، انہیں ایک بدن کم نظر آیا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہوگا خیموں کے پیچھے ظالموں نے رات کی تاریکی میں نیزوں سے ریت میں نیزے گھونپنا شروع کیے۔ اللہ، اس ماں کا جگر ہے، بس کسی ایک نیزے میں چھوٹا سا بچہ آ گیا۔ دوسری شہادت، تیسری شہادت پڑھی نہیں جاتی، نہ جانے کس طرح چھوٹی سی گردن کو تن سے جدا کیا ہوگا۔ سلام ہے ان ماؤں پر جو اس طرح نیزوں پر سروں کو دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ام فروہ کا بڑا جگر ہے حضرت قاسم کی والدہ کا، کیوں کہ جب روز عاشورہ سب شہید ہو گئے نا، سب شہید ہو گئے، تو پھر انہوں نے گھوڑوں کے نالوں کو تیز کیا، نیا لگایا، پھر اعلان ہوا کہ گھوڑے دوبارہ دوڑائے جائیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ قاسم کی ماں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا بیٹا دوسری دفعہ پامال ہو رہا ہے۔ عزاداران روز عاشور، اللہ اکبر، آخری وقت آیا رسول کے نواسے کا، سب اجڑ گیا نا، جگر پہ علی اکبر کا داغ، چہرے پر علی اصغر کا خون، کہیں عباس کے بازو بکھرے پڑے ہیں۔ ایک عجیب سی حالت میں حسین ابن علی اپنی بہن سے ملنے آیا، وداع کر رہا ہے، آخری ملاقات، بس مقتل خاموش۔ مقتل نے بس یہی بتایا کہ بہن نے ماں کی نشانیاں نکالی، وہ کرتا نکالا، وہ چیزیں نکالی، بھائی خیموں سے باہر، بھائی کی سواری چلنا شروع ہوئی، سواری ہل نہیں رہی۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے۔ امام نے دیکھا، امام نیچے اترے، بچی کیا کہتی ہے؟ مقتل کے جملے عزاداران محترم، مقتل کیا کہتا ہے؟ بچی نے اپنے بابا سے کہا، آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، گھر سے آپ بھی جاتے ہیں، سب سے پہلے چھوٹی بچی ملتی بھی ہے اور آخر میں خداحافظ بھی وہی کرتی ہے۔ بابا، بچی کیا کہتی ہے؟ بابا کب آئیں گے؟ چھوٹی بچی نے کہا، بابا صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا واپس نہیں آیا۔ کہتی ہے، بابا
ہمیں مدینہ واپس چھوڑ آئے۔ امام نے یہ سننا تھا، امام نے کہا ہائے غربت حسین کی، بچی کہے اور باپ نہ کر سکے، کہا بیٹا اب ممکن نہیں ہے، اب دیر ہو گئی، لیکن بچی کو سینے سے لگایا، کچھ کہا ہوگا، بچی خاموش ہو گئی، یہی کہا ہوگا بیٹا سب سے پہلے تم ہی ہم سے ملو گی۔ بس عزاداران محترم، امام کی سواری چلی، پیچھے آواز آنا شروع ہوئی، بس چند جملے اور آپ سے التماس دعا۔ آواز آئی، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال۔ یہی مقتل کا ایک جملہ ہے جو بیوی کی زبان سے نکلا، آہستہ چلو زہرا کے لال۔ میرے مولا نے مڑ کے دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں، کہا مجھے ماں کی ایک بات یاد آ گئی، ماں کا نام سننا۔ امام حسین نیچے اترے، بہن نے تیت الحنک اٹھایا، گردن پہ بوسے لینا شروع کیے، نہیں پتا یہ کیوں بوسے لے رہی ہے، ارے ماں جانتی تھی کہ اس گردن پہ کند خنجر لگنے والا ہے۔ بس عزاداران محترم، روزے عاشور سختیوں سے حسین گر گئے، جیسے ہی زمین پر آئے ہوش ایسے نہیں ہے، دیکھا شمر جالس علی صدر، شمر سینے پر بیٹھا ہے، کند خنجر چل رہا ہے۔ ارے یہ بہن 72 قدم سے دیکھتی رہی، ارے میرے حسین